السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جب معراج کا واقعہ سنتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو اس میں جو ہے نا سوشل میڈیا پر بھی اور السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی معراج پر گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور کس روپ میں کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو ویڈیو کے آخری تک دیکھتے رہیے، اور اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجیے۔ بیانات میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اسی سے متعلق سوال پوچھا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ جو کنفیوژن ہے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا تو ان کو صحیح سمجھیں ہم، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے ان کو صحیح سمجھیں، وہ انشاءاللہ کنفیوژن آپ لوگوں کی آج دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے ہی اختلاف چلا رہا ہے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے، وہو اللطیف الخبیر۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یعنی ہماری یہ جو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، جو آنکھیں ہیں، تو دنیا کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں رآہ مرتین، مرتن بقلبہ و مرتن ببصرہ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا دل سے بھی اور آنکھ سے بھی، یعنی دو طرح سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو کیسے دیکھا، حالانکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا بھلا ہو، وہ تو اس طرح نگاہیں نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل ادراک کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی تو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ضرور پوچھتا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے حضور سے پوچھی تھی کہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نور کو دیکھا تھا، میں نے نور کو دیکھا تھا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا۔ تو دلائل جو ہے نا وہ دونوں طرف ہیں، جو لوگ جو صحابہ، اور یہ جو اختلاف ہے یہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کو، اللہ کا دیدار کیا تھا، بعض کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں یہ مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو جو ہے نا وہ دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پر اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہے
کیا معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو اس کو آپ بہت آسان طریقے سے سمجھو آج. جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ اللہ سے ملاقات کی، نمازوں کا تحفہ لیا اور اللہ کو دیکھا، لیکن ویسے نہیں دیکھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آخرت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کروائے گا. یعنی مکمل کامل علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی الجملہ دیکھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. تو تمام یہ جو اختلافات ہیں اور جو تمام حدیثیں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معراج کے سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں دیکھا جیسا دیدار اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائے گا. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا نا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. ہاں، اللہ کے نور کا جو تجلیات ہیں، اللہ کی جو اللہ کا نور ہے، اس کے کچھ حصے کا دیدار کیا، مکمل اللہ کا دیدار نہیں کیا. اس کو آپ مثال سے سمجھو. جیسے دیکھو سورج ہے، تو ہم لوگ یہاں سے سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم نگاہیں نہیں ٹکا پاتے سورج پر، لیکن کوئی فلم کے ذریعے، کوئی ایسا شیشہ یا کانچ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں. ویڈیو کے ذریعے ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. فوٹوز میں سورج کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ سورج کی ہم روشنی کو دیکھتے ہیں. سورج کے اندر کیا ہے، سورج کیا ہے، اندر سے کیسا دکھتا ہے، کتنا بڑا ہے، یعنی اس کو مکمل نہیں دیکھتے ہم لوگ. بس اس کی روشنی کو، اور روشنی اس سے کیسے آ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. لیکن سورج ہے کیسے ایکچولی ہمیں نہیں پتا. تو سورج کی روشنی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بعض دفعہ سورج کی روشنی ہلکی ہوتی ہے تو سورج کو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بس ایک ٹکیا سی ہے بس، ہے نا. اس سے زیادہ ہم سورج کے بارے میں نہیں جانتے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ کا جو دیدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اللہ کی کچھ نور کا کیا، کچھ تجلیات کا کیا، مکمل علم کے ساتھ اللہ کا دیدار نہیں کیا. وہ دنیا کی آنکھوں سے پاسبل ہی نہیں ہے. وہ جو دیدار ہے مکمل اللہ کا دیدار، مکمل علم اور مکمل خوبصورتی کے ساتھ، وہ آخرت میں ہوگا جنتیوں کو. کلیئر ہے نا؟ بالکل اسی طرح جیسے میں نے سورج کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا. جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہو تو بس چاند آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ جانتے نہیں کہ یہ کیسا ہے اندر سے. بالکل ایسے ہی اللہ کا دیدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن مکمل جو دیدار، جیسے آپ کسی کو دور سے دیکھو بہت، تو آپ کو پتہ چل رہا ہے ہاں یہ وہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ مکمل طور پہ نہیں بتا سکتے. جیسے آپ مجھے بہت دور سے دیکھو تو آپ بتاؤ گے اے ایم قاسمی صاحب کھڑے ہیں. میں بہت دور ہوں گا تو آپ بتا سکتے ہو ہاں کہ پگڑی بھی لگائیں، لیکن کلر ایکچوئل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے کیسے ڈریس پہنی ہوئی ہے وہ ایکچوئل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے گھڑی باندھی ہوئی ہے تو کون سی باندھی وہ ایکچوئل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ میں بہت دور ہوں. تو دیکھا تو آپ نے مجھے، لیکن مکمل نہیں دیکھا. مکمل دیکھنا کیسے کہلائے گا کہ آپ مجھ سے ملے، مجھ سے بات چیت کری، آپ نے بہت قریب سے آپ نے مجھے دیکھ لیا، آپ سب کچھ میرے بارے میں بتا سکتے ہو، تو یعنی مکمل علم کے ساتھ آپ نے مجھے دیکھ لیا. بالکل ایسے ہی جیسے سورج، جیسے چاند، ایسے ہی آپ اللہ کے دیکھنے کے یہ جو حدیث میں اختلافات ہیں، اس کو سمجھو آپ کہ اللہ کے نبی نے معراج کے سفر پر اللہ کو دیکھا، لیکن مکمل علم کے ساتھ، کامل اور مکمل علم کے ساتھ، مکمل شکل اور صورت کے ساتھ. جیسے اللہ نور ہے، اس کی کچھ تجلیات کو، کچھ نور کو، کچھ حصے کو دیکھا، ویسا نہیں دیکھا جیسے آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو مجھے امید ہے یہ کنفیوژن اب آپ لوگوں کی دور ہو گئی ہوگی. تو اس لیے جو صحابہ اکرام انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معراج کے سفر پر اللہ کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب نہیں دیکھنے کا کیا ہوتا ہے کہ ویسے نہیں دیکھا جیسے آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کیا، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دیدار فی الجملہ کیا. تو یہ جو اختلافات ہیں، یہ اختلاف بس اتنا صحیح ہے جتنا میں نے آپ کو سمجھایا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ اختلاف الحمدللہ اب آپ کا دور ہو گیا ہوگا، کنفیوژن دور ہوئی ہوگی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.